بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مان ٹی وی۔ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ 20ویں صدی کا سب سے برا آدمی کون ہے؟ کیوں آج کی دنیا اس سے اتنی نفرت کرتی ہے؟ کیوں اس نے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو بے وجہ قتل کیا؟ اور کیوں اس کی وجہ سے پوری دنیا کو ورلڈ وار 2 سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس انسان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا، کیونکہ یہ واحد وہ انسان تھا جس نے صرف جرمنی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنے خوف میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ 20ویں صدی کے اس انسان کے نام سے ہی لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے جس ہٹلر سے آج کی دنیا کے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں وہ اپنے دور کا ایک بہت ہی اچھا موٹیویشنل اسپیکر تھا۔ اس کی اسپیچز میں اتنا جوش ہوا کرتا تھا کہ وہ منٹوں میں لوگوں کی مائنڈ واشنگ کر دیا کرتا تھا، اور اس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ اتنی بڑی نازی آرمی بھی بنانے میں کامیاب ہوا۔ اپنے مستقبل میں پادری یا آرٹسٹ بننے کا خواب دیکھنے والا نوجوان کیسے جرمنی کا پریزیڈنٹ بن گیا؟ یہ بات 20 اپریل 1889 کی ہے، جب ہٹلر پیدا ہوا۔ ہٹلر ایک نہایت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام الوئس ہٹلر اور ماں کا نام کلیرا پوزل تھا۔ کلیرا پوزل الوئس ہٹلر کی تیسری بیوی تھیں اور ہٹلر کی ماں۔ ہٹلر اپنی ماں کا چوتھا بیٹا تھا اور اس سے پہلے کے بچے کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اس وجہ سے ہٹلر کو اسپیشل ٹریٹمنٹس ملتے تھے۔ ہٹلر ایک تندرست بچہ تھا اور اپنی ماں کا بہت لاڈلا تھا۔ ہٹلر ایک پادری یا ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے ویانا، آسٹریا کا دارالحکومت کے کالج فائن آف آرٹس میں داخلے کے لیے درخواست کی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے اسے داخلہ نہ مل سکا۔ 1903 میں ہٹلر کے والد الوئس ہٹلر کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 سال بعد 1906 میں ہٹلر کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دور ہٹلر کی زندگی کا سب سے برا دور تھا۔ اس دوران ہٹلر چھوٹی موٹی پینٹنگز بنا کر اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ وہ سڑکوں پر سویا کرتا تھا، اس کے پاس گھر بھی نہیں تھا اور اکثر وہ بھوکا رہتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ دن تھے جب ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت ہوئی تھی۔ ہٹلر آسٹریا کا رہنے والا تھا، لیکن اسے جرمن سے بہت محبت تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت شروع کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے ہی فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مزید ترقی نہیں کر سکتا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی نازی میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمن کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پھر 1933 کے الیکشنز میں نازی پارٹی اکثریت حاصل تو نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گیا، یعنی کہ وہ چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی ہر کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز بھی کیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ اس طرح جرمن کے لوگ ہٹلر کے گرویدہ ہو گئے۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے تھے،
جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کی ورقردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لیکن بعض دنیا کے تاریخ دان اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان کہتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت بھی کہنا بجا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پر اثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ ہٹلر الفاظ کے ساتھ کھیلتا تھا، مطلب کہ الفاظ اس کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے۔ اس کا انداز و بیاں اتنا دلچسپ اور سحر انگیز ہوتا کہ لوگ محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے، اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کے نام کو ایک لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اسی طرح شدید نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی قوم آج بھی اپنے اجداد کی غلطی پر نادم ہے اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معافی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون بہایا اور ان کی نسل کشی کی۔ یہودی اس نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ لی اور اپنی نئی نویلی دلہن، جس سے اس نے ایک دن پہلے ہی شادی کی تھی، اس کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے خودکشی سے پہلے اپنی بیوی ایوان براون اور اپنے من پسند کتے کو زہر دے کر مار دیا، اور پھر خود بھی اپنے دماغ میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ کچھ شک نہیں کہ ہٹلر ایک بہت اچھا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کے تقریروں میں جادو ہوا کرتا تھا، لیکن وہ یہودیوں سے بہت نفرت کرتا تھا، اور شاید اسی لیے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد اس نے یہودیوں کے قتل عام کی اجازت دے دی۔ اس دوران بہت سے یہودیوں کو قتل کیا گیا اور بہت سے یہودیوں کو تو زندہ بھی جلا دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر نے تو یہودیوں کی لکھی ہوئی 25,000 کتابوں کو بھی جلا دیا، جسے ہٹلر نے ان جرمن اور اینٹی نیشنل بکس قرار دیا تھا۔ ہٹلر کی یہودیوں کے لیے اس نفرت نے ورلڈ وار II کا آغاز کیا تھا، جس میں تقریباً 30 ممالک شامل تھے، اور بالآخر 30 اپریل 1945 کو ہٹلر کی خودکشی کے بعد جنگ عظیم II کا اختتام ہوا۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔